السلام علیکم۔ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے بیعت ہونا یعنی کسی کا مرید ہونا۔ یہاں ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت اور مستحب ہے۔ برکت کا ایک طریقہ اکابر و اسلاف کے طریقوں میں سے ہے، مگر مرید ہونے کی شرط نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تب مرید بنیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ ایسی کوئی شرط کتب تصوف، سلوک اور طریقت میں نہیں ہے۔ جس کی طرف ارادہ کر لیا بس مرید ہو گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا مگر اس کا دل نہیں مانا، تو کیا وہ مرید رہا؟ نہیں۔ تو اس ہاتھ دینے کا کیا فائدہ؟ جب دل پھر گیا تو مرید نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ مرید ہونے کا تعلق ہاتھ سے نہیں بلکہ دل کے ارادے سے ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو بندہ مرید ہی نہ ہوا، بیعت ہی نہ ہوا۔ بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں۔ بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ارادہ کرنا بیعت ہے۔ مرید کا لفظ ارادے سے ہے اور ارادہ دل کا عمل ہے، ہاتھ کا عمل نہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس طریقے سے بیعت نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی کہتے تھے کہ فلاں میرا شیخ ہے۔ ارادہ کسی غرض سے کیا، کسی سمت جانے کے لیے ارادہ کیا۔ اگر بندہ اپنا ارادہ کروائے تو نہ اپنے پاس کچھ رہا اور نہ جس کو ارادہ کروایا اس کے پاس کچھ رہا۔ ارادہ تو یہ ہے بندہ مولا کا ارادہ کرے اور کروائے، مدینہ کا ارادہ کروائے، عرش کا ارادہ کروائے۔ ارادہ گنبد خضرا ہو یا عرش اولیٰ کا ہو، اہل اللہ اور اولیاء دنیا کے ارادوں کو اس سمت لگانے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، جو شخص تواضع کا ارادہ کرے بس وہ اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ کر لے۔ جب مرید اللہ کی عظمت کی جانب متوجہ ہو جائے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے عوام الناس کو اکثر یہ شکایات ہوتی ہے کہ وہ دل کے سخت ہوتے ہیں۔ مجھے رونا آتا ہے، وہ کیسا دین کا خادم ہے جس کا دل سخت ہے؟ وہ کیسا دین کا خادم ہے جس کے چہرے سے دوسرے کو لطف و اطمینان نصیب نہ ہو، جس کے چہرے پر تبسم نہ ہو، جس کی زبان میں مٹھاس نہ ہو، جس کے کردار میں لطف و شفقت نہ ہو، دوسرے کے ساتھ معاملات میں محبت نہ ہو۔ جو اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بس پگھلے ہوئے دل والے بن جاؤ، نرم دل بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ اس طرح حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے الہامی قلبی میں اللہ سے پوچھا کہ تجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ پاک نے القاء کیا کہ میرے بندے مجھے ڈھونڈنا ہو تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈا کر، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ آپ کے الہامات قلبی اور مکشوفات قلبی میں ایک مقام پر آیا کہ سیدنا غوث اعظم نے عرض کیا، باری تعالیٰ اگر کبھی تیری دعوت کرنے کو جی چاہے تو اس کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، ہاں میری دعوت بھی ممکن ہے۔ غربت اور فکر و فاقہ کی آگ میں جو لوگ جل چکے ہیں، میں ان کا مہمان رہتا ہوں، ان کی دعوت کیا کرو، میں خود بخود تمہارے دسترخوان پر ہوا کروں گا۔ اگر صوفی بننا ہے تو اللہ کی دعوت کیا کرو، بس یہی تصوف ہے۔ ٹوٹے دلوں کے حامل بنو، اقبال فرماتے ہیں،
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر بے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے تو راستے میں انہوں نے ایک کشتی میں سفر کیا۔ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، انہوں نے عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا، پار لگایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اترنے سے پہلے اپنی لاٹھی سے کشتی کو 2-4 جگہوں سے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان غریبوں کی کشتی تو ان کا وسیلہ روزگار تھا، آپ نے توڑ دی۔ بعد ازاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ ایک جابر بادشاہ آ رہا تھا، وہ جن کشتیوں کو نیا دیکھتا ہے، خوبصورت سنورا ہوا دیکھتا ہے، ان کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور جن کو شکستہ ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ غریب لوگ ہیں، ان کے روزگار کا ذریعہ یہی کشتی ہے، اس کو توڑ دوں تاکہ جابر بادشاہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس پر قبضہ نہ کرے، یہ تو بعد میں مرمت کروا لیں گے مگر کشتی غصب سے ہونے سے بچ جائے گی۔ تفسیر نعیمی، تفسیر ابن کثیر۔ اس واقعے کی ایک عارفانہ تفسیر بھی ہے، اس کو تفسیر اشعری اور تفسیر عرفانی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کشتی سے مراد قلب نفس ہے، توڑنے سے مراد شکستہ دل کرنا ہے، جابر بادشاہ سے مراد شیطان ہے، خضر علیہ السلام سے مراد مرشد کامل ہے۔ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کس کے نفس سنورے ہوئے ہیں، کھانے اور پینے سے خوب موٹے تازے ہیں، کس کے نفس اور دل خواہشات دنیا سے سجے ہوئے ہیں، بس جس کے دل سجے دھجے نظر آئیں وہ شیطان اس نفس اور قلب پر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ نفس و قلب شیطان کا ہو جاتا ہے، رحمان کا نہیں رہتا۔ قلب و نفس کو شکستہ کرنے والا مرشد ہوتا ہے۔ جب نفس و قلب شکستہ ہو جائیں تو شیطان بھی شکستہ دلوں پر قبضہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹے دل ہیں، ان پر کیا قبضہ کرنا، شیطان چھوڑ دیتا ہے اور رحمان لے لیتا ہے۔ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالی ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا حامل بنائے اور ان اولیاء و صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق موجود، سجا موجود، اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔